السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ادبی تنظیم بہارینوں کا میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں، احمد عقیل۔ احباب، ہمارے نئے سلسلے جو ہے اس کے بارے میں بہارینوں کی تنظیم کی طرف سے ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ جتنے بھی سینئر احباب ہیں ہمارے پورے علاقے میں آس پاس، تو ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کے تجربات اور ان کے جو اس کے بارے میں ادبی سفر کے اندر جو مشکلات پیش آئیں وہ ہم ان سے جو ہے ڈسکس کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اس سلسلے کا پہلا انٹرویو ہم جناب عبدالسلام اعظم صاحب کے گھر پر موجود ہیں اور ان سے جو ہے ہم پوچھیں گے، سوال بھی کریں گے، ان سے ان کا منتخب کلام بھی سنیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور سیکھنے کے مواقع بھی ملیں گے، اور ہم ان سے جو ہے مشاورہ بھی کریں گے اور نئے جو لڑکے ہمارے سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے رہنمائی بھی لیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، شکر رب کریم۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہمارے سامعین و ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ادبی سفر ہے، یہ جو شعر و شاعری کا سفر ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور کب شروع ہوا؟ شکریہ۔ یہ اپریل 1991 میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا، اور اس سے اگر کچھ پیچھے جائیں ماضی میں تو مجھے شغف تھا شروع سے ہی، اور مختلف شاعروں کا کلام میں پڑھتا اور اپنے پاس محفوظ کرتا، یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر باقاعدہ میں نے لکھنا شروع کیا۔ بہت اچھا ہے سر۔ یہ سر ہمارے جو نئے لڑکے ہمارے ہوتے ہیں یا جو وہ لوگ جو شاعری نہیں کر رہے ہوتے، ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری جو ہے یہ عشق کا نتیجہ ہوتا ہے، آدمی کا عشق ناکام ہو جائے یا حالات ایسے آ جائیں تو آدمی شاعری شروع کر دیتا ہے۔ تو یا آپ کیا سمجھتے ہیں شاعری کے بارے میں؟ شاعری یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، کیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ادب یا شاعری یا زندگی کسی شعبے میں بھی کسی کامیابی کا کچھ نہ کچھ تو سبب ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عشق یا محبت سبب بنتا ہے تو یہ ان کی رائے ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، اللہ جس کو ودیعت کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے احوال بھی یعنی پیدا کرتا ہے، پھر ان کیفیات سے گزر کر بنتا کسی نہ کسی طور کو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے اس میں، اور ماحول جیسے اساتذہ کا ملنا، کسی گائیڈ لائن مل جانا، یہ سب چیزیں متاثر کرتی ہیں بندے کو، ضروری ہیں یہ۔ بہت اچھے۔ اچھا سر، آپ نے جو ہے شعر شاعری میں جو ہے چونکہ ہر فن جو ہے آدمی کسی نہ کسی سے سیکھتا ہے، تو یہ آپ کی شعر و شاعری میں آپ کے اساتذہ کون ہیں اور آپ نے یہ چیز کہاں سے سیکھی ہے؟ شکریہ۔ ایسا باقاعدہ کوئی ایک استاذ تو نہیں ہے، لیکن مختلف مراحل اور جو میں سفر کرتا رہا تو اللہ نے مجھے بہت سے لوگ یہاں پہ دوستوں کی شکل میں استاذ دیے ہیں، اور میں کسی ایک کا نام لوں گا تو کئی لوگوں کی حق تلفی ہوگی، لیکن ابوظہبی میں جہاں پہ میں جاب بھی کرتا ہوں وہاں پہ مجھے 2-4 نام ہیں جو بہت ہیں جنہوں نے میرے لیے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ شروع میں اظہار حیدر صاحب تھے، انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا، میرے لیے کافی کام کیا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا، کچھ سال کے بعد فقیر سائیں صاحب سے میں نے استفادہ کیا، اور اس کے علاوہ اور ایک اپنا ندیم شہزاد ہیں جو اب تک میرے ساتھ ہیں معاون کے طور پر اور ایک استاذ کے طور پر، اور ابھی جو فی الحال جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ان کا منتخب ہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے۔ تو سر آپ یہ بتائیں ہمیں کہ آپ اردو کے آپ نے کئی شعراء کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور آپ نے جو ہے تحریک بھی لی ہوگی لکھنے کی، تو آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو کس شاعر کے پڑھنے کا مشورہ دیں گے کہ کس شاعر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں جس سے ان کی جو ہے شعری ترقی ان کی ہو سکے؟ بہت شکریہ۔ دراصل یہ کوئی کسی مخصوص شاعر کو پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ ایک ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ اسے
جو شاعری اس کا جو مزاج ہے وہ کس طرح کی شاعری پسند کرتا ہے. تو اپنا اپنا میدان ہے, اپنا مزاج ہے, آپ جسے بھی پڑھیں. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جسے بھی پڑھیں اس کی شاعری کے رمز اور اس کی گہرائی جہاں پہ شاعر جا کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یا لکھتا ہے, جس پس منظر میں رہ کر وہ ایک منظر کریٹ کرتا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. جب بندہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کسی کی بھی شاعری کو, اور اگر اس کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہے, ودیت کیا ہے, وہ شاعر بن سکتا ہے, تو اس کے لیے پھر وہ چیز جو ہے ایک مشغلہ ہوتی ہے جو اس کا مطالعہ یا کسی کے ادب کے ریلیٹڈ ہو رہتا ہے. اچھا سر, ویسے آپ جو ہے آپ کا مزاج کس شاعر سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں؟ یہ کہنا تو مشکل ہے, لیکن میں یہ ہے کہ میں جو میرا مزاج ہے میں بہت ہی یعنی 100% اداس تو نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ اداسی اور یعنی اچھا موڈ کا ہونا یہ تو ایک فیکٹ ہے, حالات پر منحصر ہوتا ہے. لیکن میں چونکہ تھوڑا سا خاموش طبع ہوں تو اس حوالے سے مجھے زیادہ شور شرابے سے تھوڑی کراہت ہوتی ہے. لیکن شاعری جو ہے وہ میں اپنا جو ایک میرا مزاج ہے جو کلچر یا سوشل لائف پر جیسے میری نگاہ ہے مختلف زاویوں سے مختلف موضوعات کو میں پک کر کے اس کو سپرد قلم کرتا ہوں. بہت اچھے جی. جیسا آپ نے جو ہے آپ ابوظہبی میں مقیم ہیں, جو ہے آپ وہاں بھی جو ہے سلسلہ روزگار, تو آپ نے وہاں بھی جو ہے آپ کی تنظیم وغیرہ ہے اور وہاں بھی آپ جو ہے بھی یہ کام چل رہا ہے آپ کا ماشاء اللہ, اور یہاں بھی آپ جو آئے ہماری تنظیم کے علاوہ ہماری تنظیم میں اور جو ہے آپ نے مشاعرے پڑھے, تو آپ اردو ادب کے بارے میں, اردو ادب کے حال اور استقبال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو بہت پر امید ہوں. اردو ادب جہاں کہیں بھی اردو داں لوگ موجود ہیں, ادب ورش کر رہا ہے, اور ایک میں اس سے بہت ہی مطمئن بھی ہوں. ابوظہبی میں کیونکہ میں جاب کرتا ہوں تو وہاں پہ ادب کافی اپنے ایک عروج کی طرف گامزن ہے, اور وہاں پہ ہمیں گائیڈ لائن بھی ملتی ہے. اور یہاں پہ بھی میں نے جو دیکھا ہے اپنے علاقے میں تو ماضی کی بنسبت کافی امپروو ہوا ہے. نئی جنریشن جو لکھ رہی ہے اس سے کافی مطمئن ہے. جیسے سر آپ کو چونکہ علاقے کے حوالے سے جو ہے ہمارا انٹرویو ہے, تو ہمارا جو علاقہ چھچ کافی زیادہ خیز علاقہ ہے, تو اس میں آپ جو ہے کس شاعر سے زیادہ متاثر ہوئے یا کس شاعر کو دیکھ کر جو ہے آپ کو حوصلہ ملتا ہے, تو آپ اس بارے میں کس کا نام لیں گے؟ بہت شکریہ. علاقے کے حوالے سے تو شروع میں تو مجھے اتنا روابط نہیں تھے, لیکن کوئی 4-5 سال پہلے جب میں یہاں آیا اور لوگوں سے ملا, اور بلکہ 2013 میں ہمارے عزیز یاور ملک کے ہاں ایک انہوں نے ادبی نشست میرے لیے مختص کی تھی, اس میں ہمارے علاقے کے سلطان افضل جلالہ اور طارق درویش صاحب کا وہاں موجود ہونا, اور دیگر سینئر شعراء بھی تھے, کچھ جونیئر تھے, تو یہ میرے لیے حوصلہ افزا بات تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے طارق درویش صاحب سے کئی ملاقاتیں کی, ان سے بھی میں نے رہنمائی لی. اپنا سلطان افضل جلالہ جو ہے ایسے کریم کے نام سے وہ شاعری کرتے ہیں, تو ان سے بھی باقاعدہ اب بھی ان سے استفادہ میں کرتا ہوں. تو یہ جو ہے ہمارے سینئرز جو ہیں, مجھے پر امید ہوں کہ اپنے نئے لکھنے والوں کو یہ اپنی رہنمائی دیں گے. اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے, میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں پر امید ہوں کہ اگر سینئر صحیح رہنمائی کریں تو ہمارے آنے والے نئے لکھنے والے کافی بہتر طور پر ابھر کر آ سکیں گے. اچھا سر, یہ نئے لڑکے بھی لکھ رہے ہیں ہمارے علاقہ چھچ کے اندر بھی, اور چھچ سے باہر بھی جو ہے لکھنے والے کافی سارے لوگ موجود ہیں, تو انہیں آپ کیا مشورے دیں گے اور انہیں آپ کیا تجاویز پیش کرتے ہیں؟ میری اتنا تجویز یہ ہے کہ نئے لکھنے والے پہلے تو صبر و استقامت اپنے اندر پیدا کریں, اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے ایک سوچ تخیل, اور اس کو ایک نفیس اور لطیف جذبوں سے سرشار ہو کر لکھیں, اور کوشش کریں کہ کیونکہ ہم ادب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو کوئی بھی منفی یا
غم سے جڑی چیزیں، جیسے ہم کسی سے گلا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو شاعری کو مثبت سے مثبت ترین کرنا یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کو آپ اس ڈھنگ سے پیش کریں کہ سننے والا کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ اس نے مجھ پہ یعنی مجھے ہدف بنایا ہے. تو یہ اہم بات ہے، ایک اہم پہلو ہے شاعری کا. باقی آپ رومانویت کو اجاگر کریں، عشق کو، محبت کو، سوشل ہمارے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں. میں خود اپنے حساب میں اپنے بات کروں تو میں زیادہ تر سوشل ایشوز پہ بات کرتا ہوں اور لکھتا ہوں. بہت اچھے. اچھا سر، آپ جو ہے آئے چھٹیوں پر اور آپ نے ہماری تنظیم بہار نو کو بہت قریب سے دیکھا، مشرکت کی. آپ نے ہمارے جو ہے مختلف جو ہمارے ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں آپ نے ان میں شرکت کی. تو آپ کے تاثرات بہار نو کے بارے میں کیا ہیں؟ جی، تو جب سے کم و بیش آپ کو 1 سال ہو چکا ہے، جی، اور جب سے مجھے یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے اس تنظیم کو بنایا، اور شکر گزار ہوں طارق درویش صاحب کہ انہوں نے مجھے بر وقت مطلع کیا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اعزازی طور پر ممبر بنا. اور شروع سے اب تک کی آپ کی کارکردگی جو ہے وہ ایک تو یہ کہ بلا تمیز آپ جو لوگوں کو، نئے بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی شاعری کو ایک بیس آپ لوگوں نے دیا ہے، یہ بہت ہی خوش کن ہے. اور مجھے بھی آپ لوگوں کے ہاں اتفاق ہوا بھی کم و بیش میں 2 مشاعرے حال ہی میں پڑھ چکا ہوں حضروں میں. اور ابھی قبلہ پانی میں حالیہ ایک مشاعرہ پڑھا تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہی تھا، آپ لوگوں کو. تو یہ وہاں پہ جو ماحول میں نے دیکھا اور سامعین جو وہاں بیٹھے تھے، جس لگن سے وہ بیٹھے اتنے طویل وقت انہوں نے سنا، تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یعنی میرے حساب سے ایک خوشائن بات ہے. اور میری دعائیں ہیں کہ آپ لوگ اسی تسلسل سے کام کریں اور کامیابی کی سیڑھی میں چڑھتے جائیں. بہت شکریہ سر، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. سر آخر میں جو ہے آپ اپنا کچھ منتخب کلام ہمارے سامعین و ناظرین کی نظر کریں. جی انشاءاللہ. دوریاں دل کی مٹائی جائیں. واہ. دوریاں دل کی مٹائی جائیں، بستیاں ایسی بسائی جائیں. بستیاں ایسی بسائی جائیں. کیا کہنے عہد رفتہ کی روایات جو ہیں، عہد رفتہ کی روایات جو ہیں نئے رشتوں میں سمائی جائیں. واہ واہ بہت خوب. نام باقی نہ رہے نفرت کا. نام باقی نہ رہے نفرت کا. نام باقی نہ رہے نفرت کا. الفتیں اتنی بڑھائی جائیں. واہ واہ کیا کہنے بہت خوب. صبح میں رات بدل جائے گی. صبح میں رات بدل جائے گی. صبح میں رات بدل جائے گی اور کچھ شمعیں جلائی جائیں. واہ بہت اچھے. پار کرنا ہے سمندر آدم. پار کرنا ہے سمندر آدم. پار کرنا ہے سمندر آدم. کشتیاں آگے بڑھائی جائیں. واہ بہت خوب، بہت اچھے. بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے وقت دیا. آپ کا جو ہے وقت بہت مصروف شیڈول میں سے آپ نے میرے وقت نکالا. میں بھی تنظیم بہار نو کی طرف سے آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو آج کے لیے اتنی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کیس میں ہم ملتے ہیں پھر. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.